نعبدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطن رات نیوز رائڈر سنگھ وقت فراز پیشی آپ کی خدمت میں حاضر اور سلامت کرتا ہے۔ آج کی اہم خبروں پہ بات کرنے جا رہا ہوں جس میں خاص طور پہ فوجی عدالتوں میں سیڈن کے ٹرائل کے بعد ہوئی کرندہ امریکہ نے یو ایس مشن کے لیے سیکورٹی الرٹ جاری کیا ہے، اس سے بات ہوگی۔ شیر افضل مربت کے متعلق بات ہوگی اور عمران خان 8 فروری کے جو جلسہ ہے اس کے بارے میں کیا کہا اس سے بات ہوگی، اور عمران خان ایک اور لیٹر لکھا ہے آرمی چیف کو، تیسرا لیٹر کھلا لیٹر لکھا ہے، اس کے متعلق بتایا جائے۔ تو ختم ہوا سب سے پہلے فوجی عدالتوں میں کیس 9 مئی کا جو لگا ہوا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی ریویژن چل رہی ہے، ریویو جس کو کہتے ہیں۔ اس میں سلیمان اختر مرزا صاحب نے آج تفصیلی دلائل دیے اور اپنے آج دلائل مکمل کر دیے۔ آج کی دلائل میں تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے۔ سلیمان صدر صاحب نے، سلیمان اختر مرزا صاحب نے کہا کہ لیاقت حسین کیس میں جس وقت یہ ہوا لیاقت حسین کا ملٹری ٹرائل، اس وقت آرٹیکل 10A نہیں تھا، اس سے پہلے ہوا تھا۔ 10A میں آپ کو فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا ہے، ہر پاکستانی ذی شعور پاکستانی کو 10A میں رائٹ دیا گیا ہے، چاہے آپ فوجی عدالت میں ٹرائل کرو، چاہے آپ سول عدالت میں ٹرائل کرو، اور ٹرائل سے ہٹ کے بھی محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے بھی آپ کو آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دینا پڑے گا۔ اگر آپ محکمانہ کارروائی میں بھی یہ سن لیں، خاص طور پہ ایسے والے سن لیں جن کو یہ ڈسکس کر کے نکالتے ہیں کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل یہ ہر آرمی ایکٹ میں بھی اس کا دینا پڑے گا، آپ کو آرمی کی عدالتوں میں بھی دینا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو میجر پنشمنٹ ہوتی ہے which is the dismissal from service، اس ڈسمسل سروس سے پہلے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پرسنل وارننگ دینی ضروری ہے۔ اگر پرسنل وارننگ دیے بغیر آپ کسی کو نوکری سے نکال دو گے تو وہ that will be declared void, illegal, unlawful۔ تو آ جاتے ہیں ملٹری ٹرائل پہ۔ تو جج صاحب نے کہا کہ 1975 میں جو راجہ صاحب نے کہا 1975 میں FBV کا جو کیس ہوا اس میں پہلی دفعہ 21D کا ذکر ہوا۔ 21D وہ ہے جس میں آرمی ایکٹ میں سویلین کے ٹرائل کی اجازت دی گئی ہے، لیکن that is for the specific reasons and specific period۔ جیسے وہ جو آرمی جو اسکول تھا پشاور میں APS جس پہ حملہ ہوا تھا اس میں مخصوص حالات کے لیے پرمیشن دی گئی تھی کہ ایک مخصوص عرصے کے لیے آپ آرمی ایکٹ کے تحت ان کے جو ٹیررسٹ تھے ان کا چلان ان کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں کر سکتے تھے، اور وہ بھی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ان کے فیصلوں کو۔ اور اس میں کہتے ہیں جس سے منظور خیل کہتے ہیں اگر بنیادی حقوق دستیاب نہ ہوں تو کسی ایکٹ کو ساتھ بلایا جا سکتا ہے، تو کیا بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوں گے، جیسے منظور خیل صاحب نے کہا۔ تو سلیمان راجہ صاحب نے کہا کہ آرمی ایکٹ ایک بلیک ہول ہے، اس میں کوئی بھی ترمیم کی گئی تو بنیادی حقوق متاثر ہوں گے۔ یہ آرمی ایکٹ کو سے بلیک ہول قرار دیا گیا ہے۔ آج سلیمان نے سے مثال بلیک ہول کے دی۔ اس کیس میں 2 مسئلے ہیں، ایک تو 21D کا جیسے آپ کو یہ بتایا ہے، پہلی دفعہ جس کا ذکر انہوں نے کہا FBV کے کیس میں ہوا، دوسرا آرٹیکل 175 کا ذکر ہے۔ قانون کے مطابق جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہونا ضروری ہے۔ یہ بتا رہے ہیں جو بندے آپ کس آرمی ایکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں ان کا ٹرائل تو آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آرٹیکل 175 میں جو لکھا ہوا ہے وہ انہوں نے کہا قانون کے مطابق اگر وہ آتا ہے تو 175 آرٹیکل کے تحت اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ وہ ڈسوسی وغیرہ کے کیسز میں جیسے آپ نے یہ کیا ہے پروبیشن کا ٹرائل، یہ اس طرح کی بات ہے۔ منظور خیل صاحب کہتے ہیں اگر آرم فورسز کا بندہ گھر بیٹھے جرم کرے تو کیا آرمی ایکٹ نافذ ہوگا؟ تو اس کی مثال دیتے ہوئے سلیمان اختر مرزا صاحب نے کہا جیسے پتنگ بازی کا اطلاع، پتنگ بازی کو فوجی بندہ گھر میں کرتا ہے، آرمی سے جو بندہ ہے فوج کا، تو اس میں آرمی ایکٹ کا اطلاع نہیں ہوگا، اس میں سویلین کیس چلے گا۔ اس کی وجہ میری تھوڑی سی اس پہ ناقص ہے، سلیمان اختر مرزا سے مختلف ہے، کیونکہ آرمی ایکٹ جو اپنے امپلائیز کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکتی، گرفتار کرنا ہو تو آپ اس کے متعلقہ CO سے آپ کو اس کی اجازت دینی پڑے گی۔ تو یہاں ذرا میری جو ہے نا وہ ان سے اس معاملے پہ ڈفرینس ہے۔ دوران سماعت نعیم اختر فرحان
صاحب نے فرمایا سلیمان اکرم بادشاہ کو کہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت سے ہے اور اس سیاسی جماعت نے بھی آرمی ایکٹ میں ترمیم کی. سلیمان اکرم بادشاہ صاحب کہتے ہیں جی میں اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں تھا اور میں ہمیشہ اپوزیشن سائڈ پہ رہا ہوں. یہ بڑی مزدار بات کی ہے. لیکن نعیم اختر افغان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, وہ کہتے ہیں لائٹن موومنٹ, یہ لائٹن موومنٹ میں تو نہیں کی جاؤ. سلیمان اکرم صاحب کے دلائل سے آج جو سویلین کا ملٹری عدالتوں میں کیس کے متعلق جو فیصلہ پہلے ہے وہ آج کے دلائل سے کیس بڑا مضبوط ہو گیا. اور جسٹس مندو خیل صاحب نے کہا کہ آج پہلی دفعہ کسی نے آرمی ایکٹ کو اتنی تفصیل کے ساتھ دلائل دیا ہے. بڑی اپریشیشن کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنا گہرائی کے ساتھ, اتنی منوٹری کے ساتھ دلائل دیے گئے کہ ایسا کبھی عدالت میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس کی سماعت کل تک چلی گئی, ملتوی ہوئی ہے. 14 فروری کو بینچ نے, ویسے تو ویلنٹائن ڈے بھی ہے, انہوں نے کہا جی آئی جی بینچ میں کوئی کیس نہیں لگے گا. کہا گیا جی جدید دستیاب نہیں ہے. اور خواجہ صاحب آصف صاحب نے فرمایا جی آئی ایم ایف سے ملاقات چیف جسٹس نے اپنی مرضی سے کی ہے. یعنی کہ خواجہ آصف صاحب مدعا بھی جو چیف جسٹس پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس نہ اجازت دیتا تو نہ ملتے وہ. تو حالانکہ پرائم منسٹر نے خط لکھا تھا اس ملاقات کے متعلق. فنانس یونین نے چیف جسٹس صاحب پاکستان کو ریکویسٹ کی تھی, چیف جسٹس صاحب کو نہیں ملنا چاہیے تھا. اس میں مل کے پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس کا وقار کم ہی ہوا ہے. پہلے بھی جو ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے. آج یو ایس ایمبیسی نے یو ایس مشن ٹو پاکستان کے لیے انہوں نے آج سیکورٹی ایک الرٹ جاری کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹی ٹی پی نے کہا ہے کہ ہم اب فیصل مسجد پہ اٹیک کریں گے. تو انہوں نے اپنے ایمبیسی کے لوگوں کو کہا کہ آپ فیصل مسجد کی طرف سفر نہیں کریں گے. ایک دفعہ پھر جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان میں جنگ شروع کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے. انہوں نے ہماری جان نہیں چھوڑنی ہے, ہمارے پالے ہوئے ہیں اور ابھی ہمارے ہی گلوں کو لے رہے ہیں. دوسرا یہ جو کمشنر راول پنڈی ہے وہ غائب ہے جب سے وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے ان کو. تو اس بندے نے جو بات کی تھی اس کی پتہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل سارے فارم وہ چھوٹے گورنر پنجاب پہ آ رہا ہے جی, سارے پورا پاکستانی فارم 47 پہ ہے. یہ خواجہ صاحب جن کا ذکر کر رہے تھے خود 50,000 ووٹوں سے آ رہے ہوئے ہیں. میرے ساتھ آج ڈسکشن کرنے کسی پروگرام میں, میں ثابت کروں گا یہ آ رہے ہو 50,000 ووٹ. بات بھی سب سے زیادہ وہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھی, آؤٹ آف پارلیمنٹ میں. اور خود ہی کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی یاد ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. میں نے تو یہ کہا اسمبلی میں کھڑے ہو. دوسرا یہ لاہور میں جو ہو رہا ہے آج کل انکروچمنٹ کے خلاف, انکروچمنٹ ٹھیک ہے ختم ہونی چاہیے لیکن ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جن کی 3 دکانیں تھی 4 دکانیں تھیں ان کو سمیش کر کے وہاں ان کو ایک ریڈی دے دی جاتی ہے اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ مریم بی بی کی تصویریں لگائے. لوگ پریشان ہیں. عمران خان سے آج پارٹی کے رہنماؤں نے ملاقات کی ہے. اس میں عمران خان نے بریف کیا ہے کہ 6 مختلف پوائنٹس پہ اس نے کہا کہ آرمی چیف کو دوبارہ لکھیں. عمران خان ایک دفعہ پھر کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہماری فوج جو ہے اس وقت لڑائی کر رہی ہے. افغانستان بارڈر میں یہی کام ہو رہا ہے نا, روز ہمارے بندے شہید ہو رہے ہیں. اس نے کہا کہ مطلب وقت ہے کہ آرمی سیاست سے نکل جائے اور عوام کی منگوں کے مطابق الیکشن اور جیتے جو اس کو گورنمنٹ دے دی جائے. شیر افضل مروت کے متعلق انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کا جو جلسہ ہوا تھا سوابی میں, اس پہ شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بڑی ٹانٹنگ قسم کی اسپیچ کی تھی اور علی امین گڈھا پور کی بڑی انہوں نے بیٹرنگ کی تھی اور علی امین گڈھا پور نے اس کے ساتھ ہاتھ بھی اوپر کیا, ہاتھ ملا کے اس نے ہاتھ بھی لہرائے تھے. بہرحال وہ عمران خان نے آج اپنی پارٹی کو ہدایت کیا کہ اس سے ڈفرینس کر لیں اور اس کی پارٹی رکنیت جو بیسک جو اس کی رکنیت ہے وہ بھی ختم کر دی جائے. عمران ریاض اب انٹرویو دے رہے ہیں سب کو, جی میری جان کو ہوتا تھا, میرا یہ گوشت سوچنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ ہوئی تو بڑی جاتی ہے. 4-5 مہینے اس کو رکھا, سیف ہاؤس پہ رکھا جہاں رکھا آپ نے. اب آ گیا وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ابھیان کرے گا اور کر بھی رہا ہے. محبوب کی پینٹیں اتارے گا جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو جناب ایک آج بڑی طلعت حسین شاہ صاحب کی سٹوری کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں لاہور میں بڑی جگہ میں لوگوں کو بلاؤں اور اس وقت پی ایم ایل این کو لاہور میں شدید نفرت کا سامنا ہے اور یہ ان کی جو ہے نا ٹویٹ بھی وائرل ہو رہی ہے.
بات تو میں سچ کر رہا ہے، حالانکہ وہ نون لیگ کے حامی ہیں، عمران خان کے سخت خلاف ہے وہ، لیکن بات انہوں نے سچی کر دی ہے۔ اس سے کہا جی لاہور میں میں مختلف جگہ پہ جا کے لوگوں سے ملا ہوں، اور اس وقت جو ہے نون لیگ پہ لوگ سخت نفرت کر رہے ہیں۔ 8 فروری کے جلسے میں عمران خان نے بتایا گیا عمران خان کو جی اکراس آل اوور دا پاکستان لوگوں نے شرکت کی ہے، سوابی میں شمالی پنجاب سے بھی لوگ گئے اور کے پی کے سے بھی لوگ گئے، اور لاہور میں بھی مظاہرہ ہوا، سیالکوٹ میں بھی مظاہرہ ہوا، اس طرح دوسرے شہروں میں بھی ہوا ہوگا۔ اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے پنجاب کی، ریاستی جو ہے پولیس استعمال کر رہی ہے، اور اس کے پولیس سے لوگوں کو پھر بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے، لوگوں کے پرچے ہو رہے ہیں، وکٹمائزیشن پھر وہی اس کی نہج پہ آ رہی ہے۔ تو یہ جو سارا کچھ کر رہی ہے، اس کے نقصان تو نون لیگ کو ہی ہوگا الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ نون لیگ پہ ہی اس کا نزلہ گرے گا۔ لیکن کب تک حکومت صدا حکومت نہیں تو خدا یاد کی آپ کی حکومت کب تک رہے گی؟ اگر کسی نے کسی دن پہ جانا ہے، 3 دفعہ نواز شریف صاحب دے رہے تھے گورنمنٹ ختم ہو جاتی تھی نا، تو یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ معاف کیجیے۔ تو خواتین حضرات، اسی کے ساتھ میں آپ سے بات چاہتا ہوں، جن دونوں کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ کسی نئے پروگرام میں بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔